ڈاکٹر نے جب میرے والد کے حقے پر پابندی لگائی تو والد نے حقہ گودام میں رکھوا دیا۔ یوں دکان کی بڑی اٹریکشن اچانک ختم ہو گئی۔ انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی اور ہمارا فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں دکان کی دوسری بڑی اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو روز صبح سویرے ہماری دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی دکان پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئی۔ ہم جن کو والد کا انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو لوگ ہمارے چچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں چودھری صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں ہمارے والد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب بھی غائب ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی شکلیں تک بھول گئے۔ میرے والد سارا دن دکان پر اکیلے بیٹھے رہتے۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے کچے ذہن کے لیے یہ صورتحال ہضم کرنا مشکل تھا۔ میں ایک دن والد کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا، ابا جی، آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے ہیں؟ میرے والد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ میرے والد نے رومال سے میری آنکھیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا، یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اسی دن واپس آ جائیں گے۔ میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کی گو مگو کیفیت پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم ان نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے والد نے اس کے بعد شاندار نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، آپ کا اصل کمال یہ ہوگا، آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمتوں کا دوست رہنے دو۔ آپ ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ میرے والد نے فرمایا، بیٹا، آپ کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو، کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو، اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو، تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا، تم کبھی خون کے آنسو نہیں رو گے۔